الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر سانسیں لینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مسعود کی برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ماہ رمضان شریف کے دروس کی پہلی نشست ہے اور انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے آخری یوم تک اسی طرح یہ نشستیں منعقد ہوتی رہیں گی اور روزانہ ایک سپارے میں سے ہم کسی ایک آیت کا انتخاب کر کے اس خاص مضمون کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ آج پہلے سپارے میں سے ہم نے جس آیت مبارکہ کا اور جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جس سے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا درس ہم آج کی گفتگو کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون اور ہمارا جو آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے حمد باری تعالیٰ، لیکن حمد باری تعالیٰ کی جانب جانے سے پہلے ہی کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ کی فضیلت خود میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے اور اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ یہ مختلف نام ہیں سورہ فاتحہ کے جو ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر تمام اسماء کے اوپر گفتگو کی جائے تو شاید یہ ہمارے وقت کے اعتبار سے بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ میں صرف اس کے سورہ شافیہ کہنے پر کلام کرنا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے، اس وجہ سے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت وہ سورت ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا کو چھپا کر رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے اور حالت سفر کے اندر ایک مقام آ گیا کہ جہاں ہمارے پاس کھانے پینے کا ہر قسم کا ساز و سامان ختم ہو گیا اور ہم پریشان ہو گئے کہ آیا اب اس صحرا کے اندر، اس انجان اور بنجر علاقے کے اندر ہمارے کھانے پینے کا سامان کہاں سے مہیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں اسی دوران کہ ہم پریشانی کے عالم میں تھے، ایک بچی آئی اور اس بچی نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی سانپ کے ڈسنے کا علاج اور دم جانتا ہے؟ تو ہم سب نے نفی میں سر ہلا دیے کہ ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو سانپ کے ڈسنے والے کو دم کرتا ہو۔ لیکن صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں وہ دم جانتا ہوں، اور وہ ساتھ میں چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ آج سے قبل ہم نے اپنے اس ساتھی کو دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو یہ دم کرنے کیسے جا رہے ہیں؟ عرف کے اندر، معمول کے اندر اگر کوئی شخص ایک شعبے سے وابستہ ہو تو اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں پیشے کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک شعبے کے ساتھ وابستہ ہی نہیں رہا، اس نے وہ کبھی کام ہی نہیں کیا،
تو آس پاس کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی یہ کام کرتے ہوئے پہلے اسے دیکھا ہی نہیں تھا، اچانک یہ اس شعبے سے وابستہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرنے کے لیے اس بچی کے ساتھ روانہ ہو گئے تو دیگر صحابہ حیران رہ گئے کہ آیا ہم نے پہلے کبھی انہیں دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ دم کرنے کے لیے کیسے چلے گئے؟ اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ جب وہ صحابی واپس تشریف لائے تو اس قبیلے کے سردار نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 بکریاں تحفے کے طور پر عطا فرما دی۔ وہ 30 بکریاں تحفے کے طور پر لے کر آئے۔ تو بھوک کے اندر اگر کوئی شخص بے سہارا ہو تو محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بیابان اور بنجر زمین کے اندر جہاں صحابہ کرام کے پاس کھانے اور پینے کا سارا ساز و سامان ختم ہو گیا تھا، وہاں ان صحابہ کرام کو 30 بکریاں میسر آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مال تھا۔ صحابہ کرام نے ان بکریوں سے دودھ حاصل کرنے کے بعد دودھ پی کر اپنے آپ کو سیراب کیا اور ان بکریوں کو ذبح کر کے ان سے گوشت حاصل کیا۔ لیکن ان صحابہ کرام میں ایک بحث چھڑ گئی۔ وہ صحابہ کرام اس صحابی سے پوچھنے لگے کہ ہم نے آج سے پہلے تو کبھی تمہیں دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ تم کیسے گئے اور یہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے، واقعی تم سچ کہتے ہو، میں سانپ کو ڈسنے والوں پر دم عموماً نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، حضور نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ یہ محض سورت نہیں بلکہ یہ شفا ہے، یہ سورۃ الشافیہ ہے۔ اس سورت میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس قبیلے کے سردار پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے اس آدمی کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے اور کوئی دم نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قبیلے کے سردار کو شفا عطا فرما دی، اور ان لوگوں نے خوشی میں یہ 30 بکریاں ہمیں تحفے کے طور پر عطا فرما دی ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے مزید بھی کہا کہ اس معاملے کو یہی رہنے دیا جائے، کیونکہ دم کرنے کے بعد اس پر بکریوں کا مل جانا آیا ہمارے لیے حلال ہے بھی یا حلال نہیں ہے، آیا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس معاملے کو وہیں چھوڑ کر ضرورت کے تحت ان بکریوں کا استعمال کرنے کے بعد بقیہ بکریوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں آئے۔ اور آپ حیران ہوں گے اور بڑی خوشی بھی محسوس فرمائیں گے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ سماعت فرما کر، جب وہ لوگ مدینہ شریف میں پہنچے تو صحابہ کا طریقہ تھا وہ کوئی نیا عمل حضور کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ فوراً صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ یہ ماجرا دوران سفر پیش آیا، کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ کیا یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور حضور نے فرمایا، وہ بکریاں تم اپنے اندر بھی تقسیم کر لو، اور چونکہ وہ طریقہ علاج میں نے تمہیں بتایا تھا اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، کیونکہ وہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو 2 جہانوں کے خزانوں کے مالک ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں تو رب ذوالجلال نے دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ حضور کو ان بکریوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے بڑے ہی تلطف کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ فرما کر کہ میرا حصہ بھی نکالو، حضور نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی تمہیں علاج کے بدلے میں تحفے اور ہدیے کے طور پر کوئی چیز عطا کر دے تو اللہ نے وہ تمہارے لیے جائز قرار دے دی ہے، وہ تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا نام سورہ شافیہ ہے۔ پورا قرآن ایک طرف، قرآن مجید فرقان حمید کی تمام صورتیں ایک طرف، لیکن سورہ فاتحہ کو اگر تمام صورتوں کے مقابلے میں دوسری طرف رکھ دیا جائے تو 114 صورتوں میں سے سورہ فاتحہ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ چہ جائے کہ قرآن بہت اعلیٰ ہے، قرآن کی صورتوں کے بڑے بڑے رتبے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں آواز دی۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران پہلے انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کہاں رہ گئے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جلدی جلدی اپنی نماز پوری کر دی، اور نماز پوری کرنے کے بعد میں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جس وقت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تمہیں چاہیے کہ تم فوراً ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آؤ۔ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ وہ صحابی رسول اپنے اس عمل سے معافی چاہنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آئندہ اگر آپ کی آواز اور آپ کی ندا سنوں گا تو چاہے حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہوں دوڑا دوڑا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ معلوم چلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز اللہ کے حبیب اسے بلا لیں تو وہ اپنی نماز کو چھوڑ دے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا در حقیقت بعینہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو معلوم چلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ندا پر نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اس کو بلا لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے نفل توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہہ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ ماں کا مقام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو چاہے کوئی فرض بھی کیوں نہ پڑھ رہا ہو لازم ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کے ہاتھ کو پکڑا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام، ابھی مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ کچھ وقت گزر گیا، جب باہر جانے لگے تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ عظیم صورت کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ بتائیے وہ کون سی صورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اے ابو سعید، میں تمہیں اس صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو صورت نہ تو تورات میں، اس جیسی صورت نہ تو تورات میں آئی، اس جیسی صورت نہ انجیل میں آئی، اس جیسی صورت نہ زبور میں آئی، اور اس جیسی صورت پورے قرآن میں بھی نہیں ہے، اور وہ صورت سورہ فاتحہ ہے جسے اللہ نے سب سے عظیم رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ سورہ فاتحہ عظیم الشان صورت ہے کہ اس جیسی صورت سماوی کتابوں کے اندر پہلے نہیں ہے۔ بلکہ ایک وقت ہوا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نے آپ کو وہ دو نور عطا فرمائے ہیں، وہ دو تحفے عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ دو نور عطا فرمائے ہیں کہ وہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل وہ کون سے دو نور ہیں؟ تو حیران ہو جائیے اور اپنے نصیب پر رشک کیجئے۔ حضور نے فرمایا ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ وہ نورانی آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما کر ہم امتیوں تک بھی اللہ تعالی نے یہ نعمت پہنچا دی ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ ملی ہے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیت میسر آ گئی ہے۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اب ہم اپنے مضمون کی جانب بڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ سوال قائم ہوتا ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ اگر لغت کے اعتبار سے ہم بات کریں تو لغت کے اعتبار سے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور اگر اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی ثنا کو، اللہ کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کو، اللہ کی ثنا اور تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر میرے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہو تو بتائیے کیا میں خود اپنی تعریف کروں گا؟ میرا خود اپنی تعریف کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔
کسی شخص کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کسی شخص کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، تو اس کی تعریف کوئی دوسرا کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں کی اگر میرے اندر کوئی خوبی پائی جا رہی ہے اور میری خوبی کی کوئی دوسرا شخص تعریف کرے گا تو یہ بات مناسب ہوگی، لیکن اگر میں خود اپنی خوبیوں کی تعریف کرنے لگ جاؤں تو کیا یہ بات مناسب اور درست ہوگی؟ ہرگز درست نہیں ہوگی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ اپنی تعریف خود فرما رہا ہے، وہ اللہ اپنی تعریف خود فرما رہا ہے، تو کوئی کہنے والا معترض، کوئی عقل کا اندھا، کوئی قرآن کو تسلیم نہ کرنے والا کہے گا کہ دیکھو دیکھو تمہارا خدا خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو مناسب یہ تو نہیں کہ میں اپنی تعریف خود کروں، میری خوبی کی تعریف کوئی اور کرے، لیکن اگر میری تعریف میری خوبی کے مطابق کوئی کرنے والا ہو ہی نہیں، میری خوبیوں کو کوئی پہچاننے والا ہو ہی نہیں، میری اچھائیوں کو کوئی پہچاننے والا ہو ہی نہیں، تو لا محالہ مجبوراً مجھے اپنی خوبیاں خود بیان کرنی پڑیں گی، مجھے اپنی اچھائیوں کا ذکر خود کرنا پڑے گا کہ یہ خوبی میرے اندر موجود ہے۔ ہم دکاندار کے پاس چلے جائیں اور دکاندار کے پاس کوئی پروڈکٹ موجود ہو اور اس پروڈکٹ کی اچھائیوں اور خوبیوں سے ہم واقف نہ ہوں تو دکاندار خود اپنی پروڈکٹ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، دکاندار خود اپنی چیز کی تعریفوں پر پل باندھ رہا ہوتا ہے کہ میری اس پروڈکٹ کے اندر، میری اس چیز کے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، وہ کمال اتنا بلند درجے کے ہیں کہ کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو لہذا جو اللہ کی حمد کا درجہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا لیول تھا، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کا مقام تھا، وہاں تک کوئی اس کی حمد کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی خوبیوں کو خود ہی بہتر طور پر جانتا ہوں، لہٰذا میری کوئی کیا حمد بیان کرے گا، میں خود اپنی حمد بیان فرما رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کے اندر، تمام جہانوں کے اندر اگر کسی نے اللہ کی حمد بیان کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ حمد اللہ تعالیٰ کی حضور نے فرمائی ہے، سب سے زیادہ حمد۔ لیکن ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود اللہ رب العزت کی ثنا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی تمام مخلوق میں سے حضور اللہ کے سب سے بڑے حامد ہیں، حضور اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان فرمانے والے ہیں، لیکن حضور خود اقرار فرما رہے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں بھی تیری اس انداز کے اندر ثنا بیان نہیں کر سکا ہوں یا اللہ جیسے تو نے خود اپنی ثنا کو بیان فرما دیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جب حضور بھی اللہ کی حمد کرنے سے قاصر ہوں تو خود سوچیے دنیا کی مخلوق میں سے کون ایسا ہوگا جو اللہ کی حمد بیان کر سکے۔ لہٰذا اللہ کی ثنا بیان کرنے کا حق ادا کرنے والا جب کوئی ہے ہی نہیں تو لہٰذا اللہ خود اپنی حمد بیان فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔